لیکن جو ایمان والے ہیں، جو عمل والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ تقوی والے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ سب فائدے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل ایمان بنائے، ہم سب کو اہل حمد بنائے، ہم سب کو با شرع مسلمان بنائے۔ اور حدیث پاک کیا کہتی ہے؟ حدیث پاک میں پیارے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے ہیں اے لوگوں اتنا جان لو، تم میں سے کوئی بھی اس وقت مومن نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا حتی کب تک نہیں ہو سکتا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے طرف محبوب ہو جاؤں۔ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں، وہ بھی کن سے؟ اس کی ماں سے زیادہ، اس کے باپ سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ، اس کی تجارت سے زیادہ، اس کی دنیا سے زیادہ، اس کی دنیا کی ہر شے سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کی بیوی سے زیادہ، ہر شے سے زیادہ جب تک پیارے آقا کسی مومن کے دل میں قریب نہ ہو جائے، محبوب نہ ہو جائے، تب تک وہ بندہ مومن ہوگا ہی نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، اور والناس اجمعین، تمام انسانوں سے زیادہ، جب تک خدا کا حبیب اس کو پیارا نہ ہو جائے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمام انسان گھاٹے میں، کامیاب کون ہے؟ جو ایمان والے اور عمل صالح والے۔ اب ظاہر بات ہے کہ عمل صالح اور ایمان یہ دونوں کیا ایک چیز ہے کہ الگ الگ؟ بتائیے، ایمان اور عمل دونوں چیزیں ایک ہیں کہ الگ الگ؟ الگ الگ ہے نا؟ الگ ہے، الگ الگ ہے۔ الگ نہ ہوتی تو قرآن میں الگ الگ بیان کیوں ہوتا؟ اگر الگ الگ نہ ہوتی تو قرآن میں الگ الگ بیان کیوں ہوتا؟ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے نا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ پتہ چلا ایمان الگ ہے، عمل الگ ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان پہلے ہے یا عمل؟ ایمان پہلے ہے یا عمل؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بھی یہی آیت کریمہ کہ دیکھو قرآن میں اللہ پہلے ایمان کا ذکر کر رہا پھر عمل کا ذکر کر رہا، یعنی پہلے ایمان پھر عمل۔ ایمان اور عمل کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ ایمان کیا ہے، عمل کیا ہے؟ اس کی مثال ہے جیسے کہ زمین اور زمین کے اوپر عمارت، زمین اور زمین کے اوپر عمارت۔ زمین نام ہے ایمان کا، بلڈنگ نام ہے عمل کا۔ سمجھا گیا نا؟ اب جیسے جناب شبیر ہزاروی صاحب، ثم قادری صاحب، ثم رباعی صاحب اگر کہیں حضرت آپ ایک مدرسہ بنا دیجئے، میں آپ کو اتنے لاکھ روپے دے رہا ہوں، اللہ بخشے صاحب کھڑے ہو گئے، وہ پیسہ دے رہے ہیں تو حضرت مٹیریل میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مولانا ساجد الدین صاحب کھڑے ہو گئے، حضرت وہ سب دے رہے ہیں تو جتنے بھی لیبر کے کاسٹ ہے وہ سب میں دوں گا۔ چلو بھائی سارا کچھ انتظام ہو گیا، اللہ بخشے صاحب بھی کہنے لگے کہ میری طرف سے یہ، شبیر صاحب کہنے لگے میری طرف سے یہ، اور مولانا ساجد الدین صاحب کہنے لگے میری طرف سے یہ۔ اب صاحب منصور صاحب نے کہا حضرت اب بناؤ، سارا کچھ آ گیا تو بناتے کیوں نہیں؟ تو ہم نے مولانا منصور صاحب نے کہا سب کچھ تو آ گیا، زمین تو کسی نے دے ہی نہیں۔ سب کچھ آ گیا، زمین ہے نہیں، اب کہاں جائیں کہ آپ نے کھوپڑی میں ڈالے؟ ہم ان بلڈنگ کو کہاں کھڑی کریں؟ یہ سارا کچھ بعد میں، پہلے زمین ہے۔ سبحان اللہ، یہ سارا کچھ بعد میں، پہلے زمین ہوگی تو عمارت کھڑی ہوگی۔ جب زمین ہی نہیں تو بلڈنگ کیسی؟ پتہ چلا بلڈنگ کو قائم کرنے کے لیے زمین ضروری۔ ایسے ہی عمل کرنے کے لیے اور عمل کی برکتیں لینے کے لیے پہلے ایمان کی زمین قائم کر، پہلے ایمان کو درست کر، پہلے زمین کا حقدار بن جا۔ جب تو زمیندار ہو جائے گا تب بلڈنگ والا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہے؟ جب تو زمیندار ہو جائے گا تب
تو زمیندار ہو جائے گا تب پھر اس پر بلڈنگ کھڑی کر سکتا ہے. اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. الصلاۃ عماد الدین, حدیث پاک میں ہے الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا کھمبا ہے. نماز دین کا کھمبا ہے. بس کھمبا لیے ٹہلتے رہو, کھمبا لیے ٹہلتے رہو کہ دین کا کھمبا ہے لہذا ہم لیے ہیں تو خالی کھمبا ہی لیے رہے گا, جگہ نہیں ملے گی. سبحان اللہ بے شک. کھمبا لیے رہے گا, تیرا کھمبا کبھی گڑے گا نہیں. اگر گاڑنا ہے تو پہلے زمین لا, پہلے زمین کا مالک بن, یعنی پہلے ایمان کی زمین تیار کر. جب ایمان کی زمین ہوگی تب تیرا نماز کا کھمبا کھڑا ہوگا. سبحان اللہ, کیا کہنے, سبحان اللہ. ایمان کی زمین ہوگی جب تیرا نماز کا بھی کھمبا کھڑا ہوگا, زکات کا بھی کھمبا کھڑا ہوگا, حج کا بھی کھمبا کھڑا ہوگا, کرنے کا بھی کھمبا کھڑا ہوگا. اس کے بعد تیری بلڈنگ تیار ہو جائے گی. سبحان اللہ. پتا چلا بلڈنگ کی حفاظت کے لیے زمین ضروری, اور زمین کی حفاظت کے لیے بلڈنگ ضروری. دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. صرف زمین ہے آپ کے پاس تو وہ لوگ محفوظ ہے نہیں. بتائیے اگر خالی بلڈنگ والے آپ ہو گئے تو سوچیں صاحب بس بلڈنگ آ گئی نا, بنیاد آ گئی ہمارے پاس مین, ابھی ہمیں کہا بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, بلڈنگ ہے. تو اللہ کے بندے تیرے پاس بلڈنگ ہے لیکن بلڈنگ کو بچانے اور اس کی حفاظت کرنے کے کچھ نہیں ہے. جب تک تیری بلڈنگ باؤنڈری پہ نہیں آئے گی, جب تک تیری بلڈنگ باؤنڈری میں نہیں آئے گی, جب تک تیری بلڈنگ میں تعمیر نہیں ہوگی, تیری بلڈنگ محفوظ نہیں. کوئی بھی آئے گا اپنا حق دعویٰ کر دے گا, کوئی بھی آئے گا اپنا دعوت آئے کر دے گا. تیری ذرا سی نگاہ ہٹی, دوسرے نے قبضہ کیا, پتہ چلا دھیرے دھیرے کر کے ساری زمین تیری چلی جائے گی. اگر تجھے اپنی ایمان کی زمین کو بچانا ہے تو اس میں عمل کی عمارت کھڑی کرنا پڑے گا. اگر تجھے اپنی ایمان کی زمین کی حفاظت کرنا ہے تو اس میں عمل کی بلڈنگ کھڑی کرنا پڑے گی. اب جب بلڈنگ تیری کھڑی ہو جائے گی, اب کسی کے مائی کے دار میں ہمت نہیں کہ وہ کہہ سکے کہ یہ میری جگہ. تو زمین کی حفاظت کے لیے بلڈنگ ضروری. اب کوئی صاحب کھڑے ہو جائے, وہ کہیں ٹھیک ہے حضرت ابھی بلڈنگ بن گئی, کہاں بنے, ابھی بلڈنگ بن گئی, اب ہمیں زمین کی ضرورت ہے. بلڈنگ بن گئی 9 مالے کی, 9 مالے کی بھی مضبوط بلڈنگ بنائی ہے, اب ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں زمین کی فکر نہیں ہے. نہیں, پہلے زمین کی ضرورت اس لیے تھی کہ تاکہ تیرا عمل قائم ہو سکے. پہلے زمین کی اس لیے ضرورت تھی کہ تاکہ تیری بلڈنگ کے پلر قائم ہو سکے, تیری بلڈنگ قائم ہو سکے. اب جب بلڈنگ بن گئی تو اب بلڈنگ کی حفاظت کے لیے زمین ضروری ہے. بلڈنگ کی حفاظت کے لیے زمین ضروری ہے. اگر تم نے توجہ نہ کی, پتہ چلا بغل میں آیا کوئی, دھیرے دھیرے تیری کسی ایک ستون کو کھوکھلا کرنا, دھیرے دھیرے اگر چھید کر دیا اور بلڈنگ کے نیچے سے اگر پانی آنا چالو ہو گیا, نفاق کا پانی, بدعقیدگی کا پانی, شرک کا پانی دھیرے دھیرے اگر گھٹنے لگا اور تم نے پیکنگ نہیں کی تو پتہ چلا بظاہر تیری عمارت کھڑی ہے لیکن نیچے سے کھوکھلی ہو رہی ہے. اب اگر جس طرف سے زیادہ گندگی آئی اور تم نے توجہ نہ دی, اسی طرف کا ستون ڈاؤن ہو جائے گا, تیری عمارت گر پڑے گی. ہمیشہ تمہیں چاہیے کہ تو اپنی عمارت کی بنیاد کا جس طرح اوپر سے خیال رکھتا ہے, نیچے سے بھی خیال رکھتا. وہ اس کی خیال کرنے کے لیے, اس کی حفاظت کرنے کے لیے یہ اللہ والے ہیں, والے ہیں, یہ بزرگان دین ہیں, یہ پیران اعظام ہیں, یہ علماء کرام ہیں کہ جو ہماری عمارت کی حفاظت کے برابر تدبیریں اور راستے بھی بتاتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کرام اور اولیاء کرام کا سایہ خدا کا رحمت علیہ السلام. آمین آمین. اللهم صل على سيدنا نبينا محمد الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. اگر صاحب پڑھے ہوئے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اتنا زیادہ ایمان ضروری ہے,
ایمان ہے کیا؟ آپ نے کہا حدیث پاک میں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جس کو سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہے وہی مومن۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تمہیں کا کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا اس وقت جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہو قرآن میں تو یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کیا کہنا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ سے زیادہ اور وہ لوگ جو مومن ہیں وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، جو مومن ہیں وہ اللہ سے بہت محبت بہت محبت کرتے ہیں۔ لہذا اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے زیادہ محبت ہو جائے بس کافی ہے، اور کسی کی محبت کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن لوگ ہیں وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، لہذا اللہ سے محبت کرنا بس کافی ہے۔ اگر کوئی صاحب رسول کی محبت کو اور خدا کی محبت کو اگر الگ الگ کر کے پیش کرے اور اس طرح اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کو کر کے اگر مس گائیڈ کرنے کی کوشش کریں تو آپ فوراً ان کو پکڑ لو، تو کہو اللہ کے بندے تو مجھے بتا رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی ایمان کے لیے بہت زیادہ اللہ کی محبت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ تم یہ کہہ رہے ہو تو ذرا یہ تو بتاؤ قرآن میں یہ کہاں کہا ہے؟ اللہ نے یہ کہاں کہا ہے کہ اللہ کی محبت بہت زیادہ ہو تب بندہ مومن ہوتا ہے؟ قرآن میں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے والذین آمنوا، اب توجہ دیجیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن نے یہ کہا، اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے، وہ لوگ جو ایمان لا چکے وہ محبت کرتے ہیں اللہ، کیا کہنے سبحان اللہ، اللہ سے زیادہ محبت پہلے نہیں آتی، اللہ سے زیادہ محبت پہلے نہیں آتی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرے تو شرط ہے والذین آمنوا، کیا کہنے سبحان اللہ، شرط ہے والذین آمنوا، پہلے ایمان لا، پہلے ایمان لا، جب ایمان آ جائے گا تب خدا کی محبت ہی بڑھ جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان کہاں سے آئے گا؟ اس بات کو صاف کر دیا اللہ کے رسول نے، جو تم نے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہوں وہی مومن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر ایمان کے لیے شرط ہے محبت رسول، ایمان کے لیے شرط ہے محبت رسول۔ اب آئیے، ایک ہے محبت، دوسرا ہے احبیت۔ ایک چیز ہے محبت، ایک ہے احبیت۔ احبیت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ محبت کہتے ہیں چاہنے کو، پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت کہتے ہیں چاہنے، اور احبیت کہتے ہیں بہت زیادہ چاہنے، سبحان اللہ، بہت زیادہ چاہنے کو کہتے ہیں احبیت۔ حدیث پاک میں کیا آیا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، احب، سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہیں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن یعنی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو احبیت حاصل نہ ہو، جب تک وہ بہت زیادہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا زیادہ اگر اپنا ایمان کامل کرنا ہے تو ویسی زیادہ محبت کرنا سبحان اللہ پڑے سبحان گا، اور اگر ایسی نارمل مومن بننا ہے تو پھر نارمل محبت کرنا پڑے گی۔ تو نارمل مومن ہونے کے لیے نارمل محبت کافی ہے، اور کامل محبت، کامل ایمان ہونے کے لیے بہت زیادہ محبت چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہیں سبحان اللہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، مطلب صاف ظاہر ہے جو ایمان لائے کون مومن؟ مومن ہوتا کون ہے؟ جو نبی پاک سے محبت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ نبی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور محبت کر کے جو مومن ہو چکے وہ اللہ پاک سے بہت زیادہ محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، تو رسول کا بن، کیا بات ہے، تو رسول کا ہو جا، جب تو ان کا ہو جائے گا تو اپنے آپ خدا کا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے سبحان اللہ، اس کی محبت پہلے دل میں بسا، اس کی برکتوں سے تو خدا کی محبت کی تو اس کو میسر آ جائے گی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے رسول کو چھوڑ کے خالی اللہ اللہ کا، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ، بے شک بے شک، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے
چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر ہاں غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ زینہ چھوڑ کر دل پاک پڑے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم